چھوٹے چھوٹے منظر ہیں مقاتل الطالبین، اگر آپ اٹھا کے دیکھیں آپ کو مل جائیں. یا مثلا ضرورت پڑی کہ صاحب بغداد کو رینوویٹ کیا جائے گا، بغداد کو دوبارہ سے بنایا جائے گا، دوبارہ سے تعمیر کی جائے گی، بغداد کی تعمیر ہوگی. حکم شاہی آ گیا کہ دیکھو بغداد کی تعمیر ہوگی، لیکن جس گارے سے اس کی تعمیر ہوگی اس گارے میں جو پانی ملایا جائے گا تو خبردار پانی ملانے کی ضرورت نہیں ہے. پانی ملانے کی ضرورت نہیں تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. واللہ جو خون کا دریا جو ہے شیعت نے جہاں سے شیعت ہو کے آئی، کہا کہ ایسا کرو. علویوں کی میں بات نہیں کر رہا، ابھی تک میں نے کس کی بات؟ علویوں کی بات. علوی وہ کہ جو علی کو ماننے والے. کہا نہیں، جو سادات ہیں اللہ اکبر ان کو گرفتار کرو اور ان کی گردنیں کاٹو اور ان کا خون جمع کرو، اور جب خون جمع ہو جائے تو اس خون سے گارا بناؤ اور اس خون کے ذریعے سے پھر عمارتوں کو کھڑا کرو. سنیے گا، گرفتاری کی گئی، بہت بڑی تعداد میں سادات کو گرفتار کیا گیا اس لیے کہ گارا ان کے خون سے بنانا. رپورٹ آئی خلیفہ ملعون کو کہ جو سادات ہم نے گرفتار کیے ہیں اتنا خون ہمیں مل چکا ہے کہ جو گارے کے لیے انف تھا. اب جو ہے بہت سارے یہ لوگ بچے ہوئے ہیں، ان کو کیا کیا جائے؟ کوئی بات نہیں، جو ستون تم بنانا تو ان سب کو ایک ایک کر کے ستونوں کے اندر چنتے جانا. سننا عزیزو بہت آسان. ہم ذرا سی بات پر پریشان ہو کے کہتے ہیں مولا آپ کیوں ظہور نہیں فرماتے؟ ان چیزوں کو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ ذہن میں رکھیے. سب کچھ ہو گیا، زبانیں کٹ گئیں، ہڈیاں چنوا دیں، خون گرا دیا، لیکن اپنے عقیدے سے نہیں ہٹے، اپنے عقیدے پر باقی رہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو زمانہ آگے بڑھ رہا کہ خدا ہر ایک کو محفوظ رکھے، اس کی عزت کو، اس کی جان کو، اس کے مال کو. لیکن اگر مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اجل علی ظہورک، امام زمانہ پر عقیدہ بہت آسان ہوتا، لیکن گھر جل جائے، بیٹا قتل ہو جائے، بچیوں کی عزتیں لٹ جائیں اور کچھ نہ ہو، اس وقت انسان کے دل سے آ نکلتی ہے مولا کب آئیں گے؟ یہ شکایت ہے، مولا کب آئیں گے؟ تو بہرحال اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ پس منظر کو یاد رکھیے گا، اپنی گزشتہ تاریخ کو یاد رکھیے گا. اور پھر ہڈیوں کے اندر کہا، ستونوں کے اندر کہا کہ ان کو آزاد نہ کرو، اب ان کو ستونوں کے اندر چن دو. یہ نہیں کہا کہ ان کو قتل کرو پھر ستونوں کے اندر، نہیں، زندہ پکڑو، زندہ پکڑو اور اس کے بعد اسے ستون کے اندر چنو. اب وہ کس طریقے سے تڑپ تڑپ کے پیاس سے، بھوک سے وہ سید مرتا ہوگا، وہ سید شہید ہوتا ہوگا. بس آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہ ایک جو میسن تھا یہ کام کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک 8-10 برس کا سید بچہ ہے اور اسے جو ہے مثلا اس نے اس بچے کو دیکھا، 7-8 برس کا بچہ، 8-10 برس کا بچہ رہا ہوگا. اس کے دل میں ترس آ گیا، رحم آ گیا، اور اس نے یہ کیا کہ اس کے سانس لینے کے لیے، اس لیے کہ سوچیے اس بچے کی بھی حالت کیا ہو رہی ہوگی نا جب اینٹیں چنی جا رہی ہوں گی. اس نے سانس لینے کے لیے ایک جگہ چھوڑ دی اور کہا کہ اے صاحبزادے، میں اس وقت تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن تم رات تک انتظار کرو. کوئی بچہ اگر ایک کمرے میں اندھیرے میں بند ہو جائے، یہی اس کے لیے بڑی قیامت ہوتی ہے. اور وہ بچہ کھڑے ہو کر رات بھر انتظار کرے گا، چھوٹی سی جگہ ہے جہاں سے سانس لے سکتا ہے. بس ایک مرتبہ اس میسن نے کہا کہ میں ابھی تو کچھ نہیں کر سکتا، اتنی جگہ میں چھوڑ دوں گا، سانس لیتے رہنا، رات کو آؤں گا تو تمہارے لیے کچھ کروں. رات کو آیا، آنے کے بعد بہت خاموشی کے ساتھ اینٹوں کو الگ کیا، اس بچے کو باہر نکالا، سید بچے کو، اور اس کے بعد کہا کہ اے بیٹا، تیرے ہی جیسا میرا بیٹا،
اور مجھے تجھ پر ترس آ گیا، لیکن میں تجھ سے صرف ایک گزارش کرتا ہوں کہ اب کبھی پلٹ کر بغداد نہ آنا۔ کب کہہ رہا ہے؟ رات کی تاریکی ہر طرف پھیل چکی ہے، اب کبھی بغداد نہ آنا، اس لیے کہ اگر خلیفہ کو پتہ چل گیا، امیر کو پتہ چل گیا، گورنر کو پتہ چل گیا تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، میرے گھر والوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا، لہٰذا مجھ سے یہ وعدہ کر کہ دوبارہ کبھی نہ آنا۔ بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں، لیکن ایک میری بھی تجھ سے گزارش، ایسا کر کے میرے تھوڑے سے بال کاٹ دے اور یہ بال کاٹ کر میری ماں کو پہنچا دے، میری ماں کو پہنچا دے اور اس کو دکھا دے کہ اس کا بیٹا سلامت ہے۔ کہ ٹھیک، بتا دیا کہ میں کہاں رہتا ہوں۔ صبح کو پہنچا محلہ بنی ہاشم، اس گھر پہ پہنچا، ایک ماتم، اور ہر گھر سے ماتموں کی صدا، اس لیے کہ ہر گھر سے مردوں کو اٹھایا گیا، رونے پیٹنے کی صدائیں، اس گھر سے بھی رونے پیٹنے کی صدائیں۔ اس میسن نے ایک مرتبہ پوچھا کہ ایسا ایسا ایک بچہ تھا، کہا ہاں، اس بچے کی ماں ہے؟ ہاں۔ بچے کی ماں کو بلایا گیا، بچے کی ماں آئی، روتی پیٹتی، اور پھر اس میسن نے یہ چپکے پوری داستان سنائی اور اس بچے کے بال ثبوت کے طور پر دیے کہ یہ ہیں تیرے جگر گوشے کے بال، لیکن اتنا سن لے کہ اب وہ دوبارہ بغداد میں کبھی آئے گا نہیں۔ ماں کو پتا ہے کہ اب میرا بچہ دوبارہ آنے والا نہیں ہے، لیکن اتنی خوش ہو گئی کہ جیسے عید کا چاند نکل آیا۔ یہ ہے تاریخ، یہ ہے تاریخ شیعوں کی کہ جس سے گزر کر آئے۔ بنی عباس کے مظالم، کون کون سے منظر انسان بیان کرے، کیسی کیسی سختیاں، کیسی کیسی مصیبتیں۔ بس صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو امام نے فرمایا ہے فَاصْبِرُوا عَلَى الْمَصَائِبِ، مصائب پر اور مصیبتوں پر صبر کرنا، اس لیے کہ یہ سلسلہ پھر رکا نہیں ہے۔ بغداد، بصرہ، کوفہ، عراق، وہاں کی بات نہیں ہے، پھر یہ سلسلہ ہندوستان کی جانب بھی آیا۔ بر صغیر میں بھی بڑے قتل کیے گئے، چاہے وہ اورنگزیب کے زمانے میں کیے گئے ہوں، چاہے وہ محمود غزنوی کے زمانے میں کیے گئے، حتیٰ یہ کہ ازبک، آذربائیجان، ازبکستان جسے آپ کہتے ہیں، آذربائیجان، ازبکستان میں شدید شیعت کے خلاف زہر اگلا جاتا تھا، اور افغانستان میں اس طرح سے شیعوں کو قتل کیا، ان کے گھروں کو جلایا گیا کہ افغانستان سے جب شیعہ مہاجرت کر کے، جن میں بہت بڑی تعداد سادات کی بھی تھی، مہاجرت کر کے جب ہندوستان آئے تو چونکہ دودھ کا جلا چھاج بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، یہ سنا ہوگا نا آپ نے، تو اتنے برے انہوں نے حالات دیکھے تھے کہ وہ کمیونٹی کے جو اس وقت میرے سامنے اکثریت میں بیٹھی، خوجہ کمیونٹی، وہ جانتی کہ افریقہ میں جو وہ ایک خون خرابہ ہوا تھا، وہ جو لوٹا گیا تھا، اس کے اثر ابھی تک خوجہ کمیونٹی پر ہے۔ لہذا ایک عرصے تک خوجہ کمیونٹی کرائے کے گھر میں تو رہتی تھی لیکن مکان خریدتی نہیں تھی۔ میری تائید کریں گے انشاءاللہ جو یہاں پر خوجہ کمیونٹی سے متعلق افراد بیٹھے ہیں، اس لیے کہ ڈر یہی تھا، خوف یہی تھا کہ افریقہ میں اتنی ہم نے جائیدادیں بنائیں، اتنا کچھ کمایا، اتنا کچھ بنایا، اور ایک دو دن کے اندر سب کا سب ریون ہو گئے، سب کا سب لوٹ لیا گیا۔ لہذا وہ ایک جو مینٹیلٹی تھی وہ بنی ہوئی تھی۔ بہت عرصے کے بعد پھر خوجہ کمیونٹی نے اپنے اعتبار سے چیزوں کو، املاک کو خریدنا شروع کیا۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ یہ میں نے اس لیے کہا کہ افغانستان میں، ازبکستان اس طرح سے کاٹا گیا ہے، اس طرح سے جلایا گیا کہ جب یہ مومنین ہجرت کر کے ہندوستان کی جانب آئے، کہ اس زمانے میں ہندوستان کے حالات مومنین کے لیے بہرحال اتنے خراب نہیں ہوئے تھے، تو باقاعدہ اتنا شدید تقیہ، اتنے ڈرے اور سہمے ہوئے تھے کہ حتیٰ اپنی اولادوں کو بھی نہیں بتاتے تھے کہ ہمارا مذہب کیا ہے،
اپنی اولادوں کو بھی نہیں بتاتے تھے کہ تم سادات میں سے ہو، تم اہل بیت کے خاندان سے تعلق رکھتے ہو. لہذا ایک پروسیس، ایک تاریخ کا ایک اور منظر سامنے آتا ہے، چھوڑ دیجئے اس کو. علامہ یعنی شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری مجالس المومنین راجو صاحب کا، کہ جو بہت بڑے مجاہد گزرے ہیں، ان کی زندگی کو آپ انشاءاللہ اگر آپ کو یہ کتاب مل جائے دیکھ لیجئے گا تو پوری یہ ہسٹری آپ کو مل جائے گی. شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری، انہوں نے جو راجو صاحب کا تذکرہ کیا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس لیے کہ ہوا یہ، وہ شخص مومن ہے، اس کے آباء و اجداد سادات، لیکن ماننے والا کسی کو اور کا، نماز پڑھ رہا ہے کسی اور طریقے سے. تو پھر یہ جو راجو تھے بہت بڑے مجاہد، انہوں نے دوبارہ سے روایت کی اور سمجھایا اور ایک تحریک چلائی اور بتایا کہ تم لوگ سادات ہو، تمہارا مذہب یہ نہیں ہے، تمہاری فقہ یہ نہیں. تو یہ اس طرح کا سمجھ لیجئے کہ دہشت کا عالم ان مہاجرین پر کہ جو ان علاقوں سے ہندوستان میں آ رہے ہیں، اور پھر ہندوستان میں بھی اس کے بعد کیا کچھ ہوا اور اب تک کیا کچھ ہو رہا. یہ ساری باتیں میں نے صرف اس لیے بتائیں تاکہ آپ کو تاریخ کے وہ مناظر کسی حد تک، میں نے بتایا بہت، ایک جسے کہنا چاہیے نا، وہ کہا جاتا ہے آٹے میں نمک کے برابر، اس سے بھی کم میں نے آپ کو بیان کیا، ورنہ کیسے کیسے عجیب و غریب واقعات.